السلام علیکم۔ ہیلتھ آبشار کی اور سے بچوں کا رسالہ کلیاں چاند ستاروں سے ہم پنکی کی نادانیاں اور سمجھداریوں سے اگلی کہانی پیش کرتے ہیں۔ آپ کی میزبان سعیدہ کمل۔ تو آج ہم کہانی سنیں گے ایڈیسن، مگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئٹم پر کلک کر لیں، اور کہانی پسند آئے تو لائک اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ ماں نے پنکی کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، دیکھو پنکی، میں آج تمہیں ایک ایسے شخص کی کہانی سناتی ہوں جو پڑھنے لکھنے میں بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ بچپن میں وہ کن ذہن سمجھا جاتا تھا اور اسے اپنے استاد سے مار بھی پڑی، جس کی وجہ سے اس کے کان کی سماعت پر اثر پڑا۔ لیکن اس نے اپنی ماں کی بات مانی اور اس سے پڑھنا سیکھا اور وہ دنیا کا ایک عظیم سائنسدان بنا۔ تھامس ایڈیسن 11 فروری 1847 میں میلان، اوہایو میں پیدا ہوا اور پورٹ براؤن، میکسیکو میں بڑا ہوا۔ یہ اپنے والدین کا 7واں اور سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ بچپن میں وہ بہت کمزور سا بچہ تھا، اس لیے اس کی ماں اس کا بہت خیال رکھتی تھی اور وہ اس کو بہت پیارا تھا۔ اس کی طبیعت میں تجسس بہت تھا اور وہ ہر چیز کے بارے میں بہت سوالات کرتا تھا۔ ابھی اس کے پہلے سوال کا بھی لوگ صحیح جواب نہ دے پاتے تھے کہ وہ دوسرا سوال کر دیتا۔ وہ پیدائشی طور پر ہی تجربے کرنے والا بچہ تھا۔ میں تم لوگوں کو اس کے سب سے پہلے تجربے کے بارے میں بتاتی ہوں، جو بہت دلچسپ تھا۔ وہ اکثر دیکھتا تھا کہ اس کے گھر کی مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے تو ان میں سے چوزے نکلتے ہیں۔ ایک دن اس نے سوچا، میں بھی اپنے چوزے نکالوں گا۔ اس نے کچھ انڈے لے کر ایک خالی ٹوکری میں رکھے اور ان پر بیٹھ گیا اور بڑے تحمل سے ان میں سے چوزے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں اس کی فیملی نے اس کو اس طرح ٹوکری پر بیٹھے دیکھ لیا۔ جب اس کی ماں کو علم ہوا تو اس نے کہا، تم نے یہ کیا کیا؟ ایڈیسن نے کہا، مرغی بھی تو انڈوں پر بیٹھتی ہے اور چوزے نکل آتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا میں بھی ایسا کروں۔ اس کی ماں نے کہا، تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ کام تو صرف مرغی ہی کر سکتی ہے۔ ایڈیسن کی ماں کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا بیٹا مشاہدے میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے۔ پھر اس کی ماں نے اسے پیار سے پڑھائی کی طرف توجہ دینے پر آمادہ کیا۔ جب اس کی عمر 7 سال کی تھی تو اس کے والدین اچھے روزگار کی تلاش میں امریکہ کے شہر میشیگن منتقل ہو گئے اور یہاں پر ایڈیسن کو اسکول میں داخل کرا دیا گیا، جس پر وہ بہت خوش تھا۔ اب وہ اپنے سارے سوالات جو اس کے ذہن میں آتے ہیں اپنے ٹیچر سے پوچھ سکے گا، مگر اس کے اس سوال پوچھنے کی عادت سے اس کے استاد بہت تنگ آ گئے۔ کلاس میں وہ بڑے سر والا اور بے وقوف بچہ کہلانے لگا۔ وہ بس بولنا چاہتا تھا مگر کسی کی بات سننا نہیں چاہتا تھا، ہر وقت حرکت میں رہتا۔ پنکی: ہاں جی ماما، یہ تو شیز بھائی کی طرح ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے۔ بس اس وجہ سے وہ کبھی اپنے ٹیچرز کا پسندیدہ بچہ نہ بن سکا۔ جب اس کی ماں کو یہ پتہ چلا کہ اس کے استاد اور کلاس کے بچے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو وہ بہت سخت ناراض ہوئی۔
اور اس نے اس کو اسکول سے نکال لیا اور خود پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ بچے میں غیر معمولی تجسس اور اس کا غیر معمولی رویہ بچے کی غیر معمولی ذہانت کی نشانی ہوتا ہے۔ پنکی، ماما اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے کا شوق ایڈیسن کی امی نے اس کے اندر پیدا کیا اور وہ اسے چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی کتابیں بھی لا کر دیتی ہوں گی اور پڑھ کر بھی سناتی ہوں گی۔ ماں نے حیرانگی سے پنکی کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں کیسے پتا؟ پنکی، ہاں، آپ بھی تو ایسے ہی کرتی ہیں۔ اچھا، مجھے جلدی سے بتائیں کہ پھر کیا ہوا؟ تو پیارے بچوں، آپ نے ایڈیسن کی کہانی کا پہلا حصہ سنا، تو بتائیے کہ آپ کو وہ حصہ کیسا لگا اور اگلے حصے کا انتظار کیجیے۔